یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آج ہم انگریزوں کے طریقے پہ چل پڑے ہیں۔ آج ہم ان کی رائج کی ہوئی باتوں پر، ان کے رائج کیے ہوئے سامانوں پر آج ہم جو ہے چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بھول چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بازار میں چلے جائیں تو بازار میں 13 سال سے کم کسی بچی کے بازو نہیں ہوں گے کپڑوں کے۔ پوری بازار آپ چھین لیں تو آج کل کپڑے بھی ایسے آ چکے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو اس طرح کا ماحول ہو کافروں نے ہمارے اندر رچا دیا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ رحمتیں کیسے میسر ہوں گی؟ ہمیں خدا کی برکتیں وہ کیسے میسر ہوں گی؟ آج کل دور ہی ایسا چل پڑا ہے کہ کافروں نے باقی تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں جس کی بنا پر ہم خود ہی دین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے آج کل ٹی وی کا سسٹم ہے، آج کل اور کئی طریقے ہیں جس کی بنا پر ہمارے نوجوان بھی کافی پیچھے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نوجوان دین کو نوجوان کی ضرورت ہے۔ نوجوانی میں بندہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب محمد بن قاسم تھے، یہ بیٹھے ہیں کچھ لوگ سکول کے پڑھے ہوئے تو انہوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، محمد بن قاسم جب تھا نا تو اس کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال تھی جب انہوں نے سندھ فتح کیا تھا۔ کیا؟ سندھ فتح کیا تھا۔ تو یہ کوئی عمر تو نہیں ہے نا، 18 سے 20 سال۔ تو اتنے نوجوان ہمت والے بھی تھے۔ آج ہمارے نوجوان دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ باقی تو دور کی بات ہے، جہاد کرنا دور کی بات ہے، دین کی خدمات کرنا دور کی بات ہے، اسلام میں اپنی جانیں دینا دور کی بات ہے، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے خدا کے ہاں حاضر بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہمارے دماغوں میں کافروں نے یہ بھی رچا دیا ہے، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں اور آتے زلزلے دیکھتے ہیں، اور آتے جو ہے ہم اپنے قبروں کے عذاب دیکھتے ہیں، قیامت کا منظر سنتے ہیں، قبروں کے عذاب دیکھتے ہیں، یوم محشر کا ہم جو ہے طرح طرح کی دیکھیے کئی احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ یار حشر میں یہ ہوگا، محشر میں یہ ہوگا، یہ جو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، محشر والے دن سوا نیزے پہ ہوگا۔ ہم سنتے بھی ہیں، سننے کے باوجود ہمارا دل جو ہے نرم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے اندر وہ چیزیں رائج کر دی گئی ہیں جس کی بنا پر ہمیں دین سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ آج ہم وقت نکالیں، کچھ سمجھ لیں۔ یارو یاد رکھنا، جب قبر میں پہنچیں گے تو یہی آرزو ہوگی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور اس کے علاوہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، پھر جب قبر میں پہنچے گا تو یہی الفاظ ہوں گے، دوسری یہ مبارکہ، کاش کہ میں آگے والی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، کاش کہ میں زندگی میں رہتے ہوئے خدا کی عبادت کر لیتا، یہ میرے لیے ذریعہ بن جاتا قبر میں، کاش کہ میں کچھ صدقہ دیا ہوتا،
کاش کہ میں کچھ کیا ہوتا اپنے لیے، کسی مسلمان بھائی کی مدد کی ہوتی، کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوتا، کسی غریب کا جو ہے میں نے ہمدرد بنا ہوتا، اس کا درد سنا ہوتا اور اس کی خیر خواہی کی ہوتی۔ یارو یاد رکھنا، جو آج کسی مسلمان پر جو ہے رحم نہیں کرتا تو پھر وہ خدا سے بھی رحم کی توقع نہ رکھے۔ آج اگر ہم کسی مسلمان پر رحم کریں گے، کسی مسلمان کو بخش دیں گے اس کی غلطی کی بنا پر، تو بروز حشر ہم بھی یہی طلبگار ہوں گے کہ مالک ہمیں بھی بخش دے۔ ہم بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، تو آج یہی توقع کر کے چھوڑ دیا کریں کسی کو، اگر کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ آج بیٹھے ہیں کئی ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کے ہاں لوگ کام کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دیا کریں، سمجھا دیا کریں بٹھا کے کہ یار اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، اس نیت سے کہ کل بروز حشر ہم بھی حاضر ہونا ہے، ہم نے بھی خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ اسی غلطی کی توقع کریں گے مالک ہمیں بھی بخش دے۔ آج تم ان پر مالک ہو، کل وہ تمہارے پر مالک ہوگا۔ تو کیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو میرے بندوں پر رحم کر، بروز حشر میں تجھ پہ رحم کروں گا۔ تو دیکھیں کتنی میٹھی میٹھی احادیث مبارکہ ہے، اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے۔ تو آج وقت ہے کچھ کر لے، آج کچھ دینا ہے تو دے لے، یہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی کے لیے اکٹھا ہو رہا ہوگا۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کہ کاش میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ آگے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید میں ہے، کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، فرما برداری کی ہوتی۔ آج ہم ان کے فرامین بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے اندر حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ مومن ایک سنت کو ادا کرے گا رب کائنات اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو آج کم از کم ہم ایک سنت تو ادا کر سکیں، ایک سنت تو ادا کر کے جائیں۔ دیکھ لیں میٹھی میٹھی پیاری پیاری سنتیں، پانی پینے کی سنت، اٹھنے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، کھانا کھانے کی سنت۔ ارے ہم کوئی ایک سنت تو زندہ کر کے جائیں، ایک سنت تو زندہ کریں جو ہمارے لیے آخرت کا باعث بنے۔ تو دوستو آج کچھ کر کے جائیں۔ تو ایک دوست تھا، وہ بہت ذمہ دار تھا، اس نے اپنے لیے انگور لیے، دیکھا ایک جو ہے بیچنے والا انگور بیچ رہا ہے، اس نے لیے اور اپنے جو ہے کسی ضروری کام پہ چلا گیا تو اپنے چوکیدار کو دیا کہ یہ میرے گھر دے دینا۔ تو جب وہ اپنے کام سے واپس آیا تو اپنی بیوی بچوں سے پوچھتا ہے میرے لیے بھی کچھ انگور رکھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے گھر والے کہ تھوڑے سے تیرے والد نے لے لیے، تیری والدہ نے لے لیے، تھوڑے سے تیرے بچوں نے لے لیے ہیں، تھوڑے بچے تھے میں نے کھا لیے، بچے نہیں ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا تو میں ابھی زندہ تھا، انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، تو جب مر جاؤں گا تو یہ کیا کریں گے، یہ تو پھر بھول جائیں گے۔ اس نے اسی وقت جو ہے پیسے نکالے، مسجد تعمیر کرائی اور اس کا ہر طرح کا جو ہے آرام کے لیے، ہر طرح کے سکون کے لیے اس نے پیسے وقف کر دیے۔ تو آج ہم بھی کچھ کر کے جائیں، آج ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ یہ پیچھے والی جو دنیا ہے نا، یہ دنیا والے یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے، یاد رکھنا یہ کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو حشر تک تمہارا ثواب لکھتا رہے، نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے۔